قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کا یہ جو دنیا کا نظام ہے، نظام محبت، اللہ کے اس دنیا کے نظام محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام محبت ہے، اس نظام محبت میں بندہ مومن کا کیا کردار ہے؟ یہ نظام محبت اس لیے ہے، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، ایک وقت تھا جب میں ہی میں تھا اور کچھ اور تھا ہی نہیں۔ یہ بات اللہ اپنے محبوب سے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا و مولا مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ پاک کر رہا ہے، اے محبوب، ایک وقت تھا جب میں ہی میں تھا اور کوئی تھا ہی نہیں، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے چاہت ہوئی، مجھے محبت ہوئی، کوئی تو ہو تو مجھے چاہیے، کوئی تو ہو جو مجھ سے محبت کرے۔ کیا مطلب؟ کسی کی آنکھ ہو جو میرے جلووں کو دیکھنے کے لیے ترسے، سبحان اللہ، کسی کے پہلو میں وہ دل ہو جو مجھ سے ملنے کے لیے تڑپے، سبحان اللہ۔ تو پوچھا ہوگا ہمارے آقا نے، باری تعالیٰ کو پھر تو نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا خلقت خلقا، تو میں نے یہ دنیا بنا دی، سبحان اللہ، تو میں نے یہ دنیا بنا دی تاکہ یہ دنیا مجھ سے محبت کرے، سبحان اللہ، یہ دنیا مجھ سے محبت کرے، اس لیے میں نے یہ دنیا بنا دی۔ تو یہ اصل میں ایک نظام محبت ہے اللہ کا۔ قرآن حکیم کی اصل جڑ اور اساس اور اصل روح نماز کی وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ پاک سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے میں نے دنیا بنا لی، الحمدللہ رب العالمین، اور میں نے دنیا والوں کی ضرورتیں بھی پوری کر دی، سبحان اللہ، انسانوں کی ضرورتیں بھی میں نے پوری کی۔ جب میں نے انسان کو بنایا، انسان میں اللہ سے محبت کرنے کی جو صلاحیت ہے
انسان میں محبت کرنے کی صلاحیت دنیا میں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرنے کی صلاحیت انسان میں ہے۔ اس لیے انسان اگر اللہ سے محبت کرنے والا ہو تو سب سے اعلیٰ مخلوق بن سکتا ہے، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ مقام پا سکتا ہے۔ بندے میں اللہ سے محبت کرنے کی صلاحیت باقی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اگر وہ بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دے تو فرشتوں سے بھی تمام مخلوقات سے سب سے اعلیٰ مقام پا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ اعلیٰ محبت کوئی شخص تب کر سکتا ہے جب اس کو صرف اللہ ہی کی محبت نہیں اور بھی محبتیں کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے، اور بھی محبتیں ہوں، ان کو چھوڑ کر مجھ سے محبت کرے تو پھر محبت میں کمال پیدا ہوگا، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اکیلی صرف میری محبت اور ہمارے باندے کو مجھ سے محبت کرنی ہو تو پھر کوئی مزہ آئے گا نہیں، محبت میں وہ کمال، وہ چاشنی وہ پیدا ہوگی نہیں۔ تو لہذا اللہ نے بندے کو 8 محبتیں دے کر پیدا کیا، سبحان اللہ، بلکہ یوں کہیے کہ 8 محبتوں میں پیدا کیا۔ اب بندے کا امتحان یہ ہے کہ وہ 8 سے محبت کرتا ہے یا اللہ سے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کا نظام محبت، اس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ کا یہ جو نظام محبت ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کے سمجھنے میں ہی بندہ مومن کا جہنم سے چھٹکارا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو سمجھنے میں ہی بندہ مومن کا جنت میں داخلہ ہے، سبحان اللہ۔ اس سے جڑا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے اللہ پاک فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے کیا یہ سمجھا ہے بس جو کوئی کہہ دے آمنا، میں ایمان لے آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، بس میں اب اترکوں، اب میرا چھٹکارا ہو جانا ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور مجھے کسی قسم کی کوئی کام کوئی محنت مشقت، کوئی آزمائش، کوئی امتحان وغیرہ میں سے گزرنا نہیں پڑے گا، بس میں نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھتی تو مجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں اے بندے، میں نے تجھے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھ سے ایمان لانے کے بعد مجھ سے محبت کرے گا تو چھٹکارا ملے گا۔ اور اگر کہیں اپنی محبتوں کی بھینٹ چڑھ گیا تو جہنم میں پڑا رہے گا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو اللہ کا نظام محبت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد
تو نے مجھ سے محبت کرنی ہے، میں نے تجھے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، ہاں محبت میں کمال پیدا کرنے کے لیے تیرے ساتھ اور 8 بھی رکھتی ہیں، وہ تجھے اپنی طرف کھینچیں گی اور ایک طرف میری محبت ہوگی۔ تو ان کے بھینٹ چڑھ گیا تو جہنم، اور اگر مجھ سے محبت کرے گا تو جنت۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ صرف اللہ فرما رہا ہے تو اس سے نہیں کر رہا، تو اس سے پہلے بھی جو بھی گزرے ہیں ہر ایک سے میرا یہی معاملہ ہے، جس نے بھی جہنم سے چھٹکارا پانا ہے یا پایا ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے تو پھر چھٹکارا پایا ہے۔ ہم نے ہر ایک کو آزمایا ہے اپنی محبت، 8 محبتیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اللہ فرماتا ہے اپنے دل کے اندر ایک ترازو رکھو، 8 محبتیں ایک میں ڈالو، 3 دوسرے میں ڈالو، اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت ڈالو۔ اب اگر یہ پلڑا بھاری ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ پلڑا ہلکا ہے 8 والا بھاری ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا ٹھیک ہے اور یہ کیا ٹھیک نہیں ہے، اس کو قرآن کے الفاظ میں سمجھیں، قرآن کے الفاظ میں سمجھیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے جس شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے 3 محبتوں والا پلڑا بھاری رکھنا ہے، چاہے زمین پھٹے یا آسمان گرے، میں نے اس پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو میں ساری دنیا میں اعلان کر دوں گا، دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو میری محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری محبت کے دعویٰ میں سچا ہے، دعوی محبت میں سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں نے 3 محبتوں کو بھاری رکھنا ہے، 8 محبتوں کو ہلکا رکھنا ہے، ترازو ہے نا۔ اب چاہے مجھے کچھ ہو جائے، یہ دعوی محبت میں سچا ہے، اور میں یہ آپ الفاظ قرآن حکیم کے الفاظ پر غور کریں نا، اللہ فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، لازماً میں ساری دنیا پر یہ ظاہر کر دوں گا کہ یہ بندہ دعوی محبت میں سچا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں کروں گا کہ کوئی دعوی محبت میں اتنا بڑا فیصلہ بھی کر لے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نہ، لازماً ظاہر کر کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ بھی یہ فیصلہ نہ کرے، مجھ جیسا بدبخت فیصلہ ہی نہیں کر رہا، دل میں تذبذب فیصلہ ہی نہیں کر رہا، وہ بھی ظاہر ہو۔ ان کو پتہ ہے اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو جو 8 محبتیں ہیں ان کو برا لگے گا۔ یہ پلڑا بھاری رکھنا ہے نا، تو بھاری کروں گا تو ان کو شکایت پیدا ہوگی۔ اچھا یہ دل میں ترازو اور یہ پلڑے کا بھاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ دل میں ترازو کیسے ہوگی، پھر اس پلڑے میں 3 محبتوں کو میں کیسے رکھوں گا، پھر 8 کو ادھر کیسے رکھوں گا، تو اس کو بھاری کیسے رکھوں، اس کو ہلکا کیسے رکھوں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تو نہیں سمجھ آتی، کافی میں نے غور کیا اس پر، کیسے
time divided. تو میری سمجھ میں آیا کہ بندے کو اللہ نے 24 گھنٹے دیے. کیا دیے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے دیے. 8 گھنٹے تو پتہ نہیں میں کہاں چلا جاتا ہوں. تو مجھے بھی نہیں پتہ چلتا میں کہاں جاتا ہوں. آپ کو تو پتہ چلتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتہ چلتا. چارج ہونے جاتا ہوں, کیا ہونے جاتا ہے, فریش ہو کے آ جاتا ہوں واپس اسی دنیا میں. معلوم کہاں کہاں پھرتا رہتا ہوں, یاد بھی نہیں رہتا. پھر آ یہیں جاتا ہوں, یہاں آ کے پھر اپنا کام کاج شروع کر دیتا ہوں. اچھا اب رہ گئے کتنے گھنٹے؟ بولیے. 16. آپ کو حساب کتاب آتا ہے آپ کو؟ جی. 8 گھنٹے تو ہم غائب ہو گئے, پتہ نہیں کہاں گئے, کہاں آئے, کہاں. تو باقی کتنے رہ گئے؟ 16 گھنٹے. سیدھی سی بات ہے, جو 8.25 گھنٹے ادھر لگائے اللہ کے لیے, تو اللہ سے محبت زیادہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جو 7.25 گھنٹے 8 کے لیے لگائے اور 8.25 گھنٹے اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد کے لیے لگائے, تو پتہ چل گیا یہ پلڑا بھاری ہے. کوئی مشکل حل ہوئی آپ کی؟ جی کچھ اللہ کا نظام محبت سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ کہتا ہے جو بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ 3 محبتوں کا پلڑا بھاری, یعنی 8.25 گھنٹے میں نے اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد میں لگانے ہیں, باقی جو 7.25 گھنٹے ہیں وہ باپ بیٹے بھائی بیویاں رشتہ دار مال کاروبار اور مکان, یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا. یہ بھی تو اللہ نے محبتیں پیدا کی ہیں نا, ان میں بھی لگانا ہے. ان میں 7.25 گھنٹے لگانے ہیں, 8.25 ادھر لگانے, 7.25 ادھر. اب چاہے زمین پھٹے یا آسمان گرے, میں نے تو کرنا ہی ہے. سبحان اللہ. جو میں تو نہیں کر پاتا, سیدھی سی بات ہے. لیکن جو کرے گا, جو یہ فیصلہ کر لے گا, اللہ پاک فرما رہا ہے یہ دعوی محبت میں سچا ہے. سبحان اللہ. دعوی محبت میں یہ سچا ہے. اور جو نہ فیصلہ کر سکے, اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑوں گا ان کو بھی نہیں, ان کو بھی ننگا کر دوں گا, ان کو بھی ظاہر کر دوں گا ہر ایک کے سامنے. یہ دعوی محبت میں جھوٹے ہیں, پردہ نہیں پڑا رہنے دوں گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اندھے کو بھی دکھائی دینے لگے گا کہ ہاں یہ جھوٹے ہیں. اتنا ظاہر کر دوں گا. جو فیصلہ نہیں کر پائیں گے وہ عمل کیا کریں گے, وہ محبت کیا کریں گے, وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے. ظاہر ہو جائے. آپ نے داتا صاحب کی کتاب کا نام سنا؟ کیا نام؟ کشف المحجوب. کشف المحجوب. تو داتا صاحب بھی تو یہ کریں, پردے پھاڑ کر ظاہر کریں, دیکھو یہ شخص کیسا ہے. سبحان اللہ. اللہ تو پردوں میں نہیں ہوتا, پردے تو ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوتے ہیں, ہمارے چہروں پہ پردے پڑے ہوتے ہیں, وہ پھاڑتے ہیں تو سامنے نظر آ جاتا ہے کیسا چہرہ ہے, سچا ہے جھوٹا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں ظاہر کر دوں گا, بالکل چھپا کے نہیں رکھوں گا. جو محبت کرے گا اس کو بھی ظاہر کروں گا یہ سچا ہے, اور جو محبت میں فیصلہ نہیں کرے گا پکی محبت کرنے کا, اس کو بھی ظاہر کر دوں گا دنیا داروں کے سامنے. آپ دیکھو یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ یا رسول اللہ. ابھی تو دعوی محبت ہو رہا ہے, محبت کا بھی دعویٰ ہو رہا ہے. اے اللہ میں بس اب فیصلہ کر لیا ہے. اللہ کہتا ہے جب کوئی ایسا شخص فیصلہ کر لے, کوئی بھی شخص, آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ فیصلہ کرنے والا بنا دے, کہیں نا. آپ نہیں کہتے, آپ کا دل نہیں کرتا اللہ سے محبت کرنے کا؟ کرتا ہے.
کرتا ہے تو کہیں نا اللہ ہمیں بھی وہ ایسا فیصلہ کرنے والا بنا دے آمین کہ ہم بھی تین محبتوں کو غالب کرنے کا بے شک عزم کر لیں، فیصلہ کر لیں۔ جو یہ فیصلہ کر لے وہ دعوی محبت ہی نہیں، دعوی ایمان میں سچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان یقولوا آمنا، دعویٰ اس نے کیا ہے ایمان لانے کا، سبحان اللہ اور اللہ نے کہا ہے ایسے ہی خالی کلمہ پڑھنے سے نہیں تو جنت میں جا سکتا، جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، میری محبت، مجھ سے محبت کر، بے شک پہلے میری محبت کا دعویٰ تو کر، اور دعوے میں سچا ثابت ہو، بے شک فیصلہ کر لے چاہے کچھ ہو جائے۔ میں نے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی، اللہ کی راہ میں اور رسول کی راہ میں جہاد کی، میں نے اپنی طرف سے نہیں مضمون جوڑا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتایا۔ کیوں جی؟ ہاں، جو یہ تین محبتوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کا مصمم فیصلہ کر لے، اللہ اسی شخص کے دعوے ایمان کو مانتا ہے، باقی کسی کے دعوے کو نہیں مانتا۔ ایمان والا ہے یہ، باقی کسی کے کلمہ پڑھنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہ جو دعوی محبت میں سچا شخص ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان لے آیا ہے۔ اچھا جی، ایمان لے آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اب اسے اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی جائیں گی۔ یہاں سے ابھی تو دعویٰ کیا تھا نا اس نے، اللہ سے محبت کروں گا، اللہ کے رسول سے محبت کروں گا، اور اس کی راہ میں جہاد سے محبت کروں گا، ابھی تو دعویٰ کیا تھا نا۔ اب اس دعوے کا ثبوت بھی تو دیکھنا ہے نا، واقعی سچا ثابت اپنے اب کردار میں بھی تو سچا ثابت کرے۔ یاد رکھیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے دعوے میں اپنے کردار سے سچا ثابت کر دے، اللہ اس کو کہتا ہے یہ مومن ہے۔ سبحان اللہ آؤ دیکھو لوگو، یہ مومن ہے، بے شک نہیں کہہ رہا اللہ کیا آیت پڑھے، اللہ فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لازماً اللہ ظاہر کر کے رہے گا، ساری دنیا والوں کو دکھا دے گا، اور لوگوں دیکھو یہ مومن ہے، اس نے کردار سے بھی مجھ سے محبت کرنا ثابت کیا۔ ایک ہے دعوے سے، دعویٰ کیا میں تو محبت کر کے دکھاؤں گا، ابھی دعویٰ ہے، اب دعوے کے بعد سچا ثابت ہو رہا ہے کردار میں بھی۔ وہ کردار میں سچا ثابت کیسے ہونا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے نظام محبت، اللہ کا نظام محبت سمجھنا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں، اللہ کہتا ہے جو کردار محبت میں کردار سے محبت میں ناکام ہوا، اللہ سے محبت کرنے والا کردار نہ اپنا سکا، تو پھر کیا ہوگا وہ بھی ذرا سنیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، پھر میں ان کے بارے میں ساری دنیا کو دکھا دوں گا کہ یہ منافق ہے۔ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے محبت کا دعویٰ کرنا، جو محبت کے دعوے میں سچا، جو محبت کا دعویٰ کرے وہ سچا، جو دعویٰ ہی نہ کرے مصمم ارادے کے ساتھ
ہے وہ جھوٹا۔ اچھا جو کردار بھی ثابت کر دے، سچا محب بن کر دکھا دے، عاشق بن کر دکھا دے، اللہ کہتا ہے یہ مومن ہے، سبحان اللہ، یہ مومن ہے۔ اور جو کردار سے ثابت نہ کرے، اللہ کہتا ہے آؤ دیکھو یہ منافق ہے۔ منافق یہ ہوتا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ ادھر مومن بھی دیکھو، ادھر منافق بھی دیکھ لو۔ اللہ کہتا ہے میں ظاہر کر کے رکھوں گا، ڈھکا چھپا نہیں رہنے دوں گا، مومن بھی ظاہر کر دوں گا، یہ مومن ہے، اور یہ بھی ظاہر کر دوں گا، اور ان منافقوں کو بھی دیکھ لو، یہ منافق ہے۔ جان لیجئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص دعوی محبت میں سچا ہو جائے، کہ تین کا پلڑا بھاری رکھوں گا، وہ اب کردار کی طرف بڑھے گا، اور جب کردار کی طرف بڑھے گا تو اوذی فی اللہ، اب اللہ کی راہ میں اسے آزمایا جائے گا، اسے اذیتیں دی جائیں گی، اسے تکلیفیں دی جائیں گی۔ یہ تکلیفیں کون دے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں تو دوں گا نہیں، کیونکہ میرے تو دعوے محبت میں یہ سچا ثابت ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی ہو، زمین پھٹے یا آسمان، میں نے تو تین کو غالب ہی رکھنا ہے، لیکن اب جب میں اس کا امتحان لوں تو تکلیفیں میری طرف سے نہیں پہنچیں گی۔ اللہ فرما رہا ہے جعل فتنۃ الناس، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں ہیں، لوگ تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اللہ تجھ سے محبت کرنا تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے محبت اور پھر کردار سے محبت کرنا، آسانیاں آنی چاہیے لوگوں کی طرف سے۔ لوگ آئیں آ کے ہاتھ چومیں، لوگ آئیں آ کے نذرانے دیں، لوگ آئیں آ کر پھول برسائیں، یار یہ کتنا اچھا شخص ہے، کتنا اچھا شخص ہے یہ اللہ سے محبت کردار سے کرنے لگا۔ پہلے دعویٰ کیا اس نے کہ میں تو بس چاہے زمین پھٹے چاہے آسمان، میں تو بس تین والا پلڑا بھاری کر کے دکھاؤں گا، اور اب یہ کردار سے کرنے لگا ہے، تو لوگوں میں تو رجوع عام ہونا چاہیے، لوگ آئیں سلوٹ کریں، یار کتنا اچھا شخص ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری سوچ ہے، میری سوچ اور ہے۔ جعل فتنۃ الناس، اب لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ جو اس میں پورا اترے گا تو میں پوری دنیا میں اس کی عظمت کا ڈنکا بجا دوں گا، آؤ دیکھو یہ مومن ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ لیکن جو شخص کردار محبت میں شکست کھا گیا، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کا مقابلہ نہ کر سکا، اللہ کہتا ہے اس کو بھی میں چھپا کے نہیں رکھوں گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، لازماً ضرور بضرور میں یہ دکھا دوں گا لوگوں کو یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اس نے دعوی محبت بھی جھوٹا کیا، یہ کردار محبت میں بھی ثابت قدم نہیں رہ سکا، لہذا آؤ دیکھو یہ منافق ہے، اور یہ دعوی محبت میں بھی سچا ہے اور کردار محبت میں بھی سچا ثابت ہوا ہے، لہذا یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں گی
ان سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ یہ ثابت قدم رہا ہے لہذا یہ مومن ہے، اور یہ ثابت قدم نہیں رہا، مقابلہ نہیں کر سکا مشکلات کا، اور لہذا یہ منافق ہے۔ اے اللہ وہ تکلیفیں کون سی ہیں جو لوگوں کی طرف سے آنی ہیں تجھ سے محبت کرتے ہوئے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا نظام محبت ہے اور اللہ کا قرآن ہے اور حضور کی سیرت ہے اور صحابہ کا عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے تو ایسے شخص کہ دشمن خود اپنے گھر سے شروع کیے، وہ جو 8 ہے نا، جب بندہ 3 سے زیادہ محبت کرتا ہے تو 8 اپنی دشمنی کا اظہار۔ الفاظ قرآنیہ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد ہی اس فیصلے کی بنا پر، اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لوگوں کی طرف سے آنی ہے تکلیفیں، تو جو گھر کے اندر جو تکلیف آنی ہے وہ اپنوں میں سے آنی ہے۔ تمہاری بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، تم نے ان کی دشمنی کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو مقابلے میں ثابت قدم رہا وہ مومن، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ جو محبت کا دعویٰ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جعل فتنۃ الناس، لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیفوں سے آزمائے گا، اور لوگوں کی طرف سے تکلیف ایک تو گھر والوں کی طرف سے آئے گی، ایک باہر والوں کی طرف سے آئے گی۔ جو گھر والوں کی طرف سے تکلیف آئے گی اس کا لیڈنگ کردار اس کے بیوی اور اس کی اولاد ہوں گے، وہ تقاضا کریں گے آپ اپنے فیصلے کو بدلیں، آپ ہم سے زیادہ محبت کریں، ہم پر زیادہ وقت صرف کریں، ہمارا زیادہ خیال رکھیں۔ یہ اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فلاں مولوی صاحب کر رہے، فلاں پیر صاحب کر رہے، فلاں حاجی صاحب کر رہے، فلاں جو نمازی ہیں وہ کر رہے، وہ تو نہیں کر رہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی نہ کریں، جیسے چلتا ہے ویسے چلنے دیں۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، دعوی محبت میں میں سچا ثابت ہوا ہوں، چاہے اب یہ 3 کا پلڑا میں نے بھاری کرنا ہے، چاہے زمین پھٹے یا آسمان گرے، اللہ نے مجھے سچا ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے کردار کا امتحان ہے، بے شک میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، بندے کا کیا کام ہے جو اس محبت کے امتحان میں پڑ گیا ہے؟ بیوی اور اولاد کو دشمن بن گئے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ سے دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فرقان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ اللہ سے دعائیں کرتا رہے، کوشش بھی کرتا رہے
اور دعائیں بھی کرتا رہے. کیا دعا کرے؟ اے اللہ من ازواجنا و ذریاتنا، میری بیویوں اور میری اولاد کو قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. کیسے بنے گی؟ طریقہ بھی اللہ فرما رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے اس دعا میں، اے بندے یوں دعا کر وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے اللہ تو نے مجھے ان کا امام تو بنا ہی دیا ہے، لیکن میری بیوی اور اولاد کو متقی بھی بنا دے. سبحان میرا اللہ. مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ بھی محبت کے راستے میں میری طرح یہ بھی اے اللہ تیری اور تیرے محبوب کی اور تیری راہ میں جہاد کی محبت کو یہ بھی بھاری کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ یا رسول اللہ. اور اگر یہ وہ نہ کریں اور دشمنی پر ڈٹ جائیں تو اللہ فرماتا ہے تعفو تصفحوا تغفروا، انہیں معاف کر دو، انہیں دیکھا دیکھا کر دو، جانا انجانا کر دو، اور بہت ہی قیامت ٹوٹ پڑ رہی ہو تو پردہ ڈال دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان پر چڑھائی نہیں کرنی، بس یہیں تک جو ٹائم بم چلانا تھا چلاؤ. اللہ سے دعا کرو سبحان اللہ. گھر والوں کے لیے. پھر دیکھنا اے بندہ مومن، تو نے میرے علم کامل پر یقین کیا ہے، سبحان اللہ. میری قدرت کاملہ پر بھروسہ کیا ہے، تو نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میری محبت میں چھلانگ لگائی ہے. والذین جاہدوا، تو نے میری محبت میں چھلانگ لگائی ہے. راستہ نہ ہونے کے باوجود جب تو آگے بڑھ گیا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ایک نہیں ہزاروں راستے تیرے لیے کھول دیں گے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. محبت کی چھلانگ لگاتے وقت کوئی راستہ نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ مومن اللہ کی محبت کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ میں تیری محبت میں سچا ہوں، چاہے زمین پھٹے یا آسمان، تو اللہ پاک اس کی فیملی کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے ہزاروں راستے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ یا رسول اللہ. اب یہ بندہ جو دعوی محبت کے امتحان میں جس نے قدم رکھا تھا، اب یہ عام بندہ ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں عام بندہ نہیں رہا. سبحان اللہ. اب یہ بندہ خدا بن گیا ہے، سبحان اللہ. بندہ مولا صفات بن گیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بندہ ہے تو بندہ ہی. اللہ فرماتا ہے کنت یدہ التی یبطش بہا، میں ایسے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، سبحان اللہ. میں اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. وہی اللہ کی محبت کے میدان میں کود کر تو دیکھیں. ہم تو پہلے ہی اپنوں کی محبت کے بھینٹ چڑھ کر جہنم میں پڑے ہوتے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے، ورنہ اللہ نے ہمارے لیے تو امتحان کھلا رکھا ہے. اس میدان میں گھر والوں کی طرف سے جو امتحان آتے ہیں، بیوی اور اولاد کا تو میں نے بیان کر دیا، باقی ابھی 7 اور بھی ہیں، ان کا بیان جاری رہے گا. لیکن جو گھر سے باہر ہوں،
گھر سے باہر کا جو میدان ہے اس میں سے بھی امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے۔ جعل فتنۃ الناس، یہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا نظام محبت۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ دنیا میں انسان کو بناؤ سب سے اعلیٰ، اور انسان کو سب سے اعلیٰ محبت کی صلاحیت دو۔ یاد رکھیے یہ ایسی صلاحیت ہے، جب اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا کرتا ہے تو قرآن حکیم میں آتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ بندے کو جب پیدا کرتا ہے تو سب سے نچلوں میں نیچے چھوڑ دیتا ہے، نیچے بٹھاتا ہے۔ پیدا اسے احسن الخالقین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پیدا اسے اعلیٰ مقام کے لیے کیا ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یوں سمجھیے پہلی منزل پر، جب فرشتہ پیدا ہوتا ہے اللہ فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو اسے 100ویں منزل پہ بٹھاتا ہے، انسان کو پہلی منزل پہ۔ لیکن انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ انسان میں اللہ سے محبت کی صلاحیت ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو بندہ پہلی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسرے سے چوتھی چڑھتا چلا جاتا ہے منزلیں۔ نیچے سے دیکھتا ہے تو فرشتہ اوپر بیٹھا ہے، بندہ نیچے ہے، لیکن بندہ اللہ سے محبت کرتے کرتے چڑھتے چڑھتے 100ویں منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ دیکھتا ہوئے اور تو ادھر کدھر؟ تو تو نیچے پڑا ہوا تھا اور تو یہاں آ گیا۔ وہ کہتا ہے صبر کر ذرا، میں نیچے سے یہاں تک آیا ہوں، ابھی میری محبت کا سفر جاری ہے، سبحان اللہ۔ ابھی ختم نہیں ہوا۔ بے شک۔ وہ محبت کرتے کرتے 200 منزل پر پہنچ جاتا ہے، اب فرشتہ نیچے ہے اور بندہ اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول۔ فرشتہ نیچے ہے، اسے دیکھتا ہوئے یہ مجھ سے بھی 100ویں منزل پہ پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ فرماتے ہیں زمام بیت اللہ رمزیز، لوگوں ہمارے اور کعبے کے درمیان ایک راز ہے۔ زمام بیت اللہ رمزیز، ہمارے اور کعبے کے درمیان ایک راز ہے۔ جبریل امیرا ہم خبر نیز، جس راز کی خبر جبریل کو بھی نہیں، سبحان اللہ۔ جبریل بھی اس راز کو نہیں سمجھتا۔ ارے جبریل نیچے رہ گیا اور بندہ مومن اس سے بھی اوپر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن اس سے بھی جبریل کو بھی نیچے چھوڑ کر اوپر چلا جاتا ہے۔ کہاں چلا جاتا ہے؟ بندہ مومن وہاں چلا جاتا ہے جہاں اللہ عرش کو چھوڑ کر بندہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جس بندہ مومن کا دل اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے باپوں کے ستائے ہوئے دشمنیوں سے دل پاش پاش ہوتا ہے، اس بندہ مومن کا دل اللہ کا گھر بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی محبت میں پاش پاش کیا جاتا ہے، اور جس بندہ مومن کا دل اللہ کی محبت میں اپنے پاش پاش کر کے رکھ دے،
کعبہ اپنے مقام سے اٹھتا ہے اور اس بندہ مومن کے دل کا طواف کرتا ہے. سبحان اللہ. جس بندہ مومن کے دل میں اللہ بستا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. بڑا انعام. یہ بندہ مومن اتنا اوپر چڑھ جاتا ہے. زماؤ بیت اللہ رمسیس ہمارے اور جبریل کے درمیان، ہمارے اور کعبے کے درمیان ایک ایسا راز ہے جس کی جبریل کو بھی خبر نہیں ہے. کون سا راز ہے؟ بندہ مومن کے دل کے سینے میں دل ہے. سبحان اور اللہ. جبریل کا سینہ دل سے خالی ہے. سبحان اللہ. بڑی بات. جبریل کا سینہ دل سے دل سے خالی ہے، جس پر دشمنیوں کے وار نہیں ہوتے. بندہ مومن اپنوں کی بھی دشمنیوں کے وار سہتا ہوا اللہ کی محبت میں وہ مقام پا لیتا ہے. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. باہر یہ تو میں نے گھر کے اندر کا ایک نقشہ پیش کیا ہے. باہر کے دشمنوں سے جو ٹاکرا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اور اس سے بندہ مومن کیا مقام پاتا ہے، انشاءاللہ یہ مضمون جاری رہے گا. اللہ پاک ہمیں اس نظام محبت کو سیکھنے اور اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. وما علینا. سبحان